بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 9th کا کمپیوٹر، جس میں ہم نے دوسری جنریشن پڑھنی ہے، کیونکہ ہم نے پہلی جنریشن پہلے پڑھی ہوئی ہے، تو دوسری جنریشن آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں سلائڈز بھی ہیں، اور سلائڈز کو مختلف اینیمیشن سے میں نے آپ کے لیے ایک لیکچر بنائے ہوئے ہیں، لیکن مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے پرسنلی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ سر جی ہمیں آپ ذرا بک والا کانسیپٹ دے دیں، تو یہ اس طرح کا 1-2 لیکچر میں نے پہلے اپلوڈ کیا تھا، تو وہ کافی اچھا ریسپانس تھا ان کا، تو جس سے میں نے یہ سوچا کہ یہی طریقہ کار آپ کو بہتر ہوگا کہ آپ کو چیزیں یہ سمجھاؤں۔ تو دوسری جنریشن ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دوسری جنریشن، اور اس میں ٹرانزسٹر لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دوسری جنریشن تھی اس میں یہ ٹرانزسٹر کا استعمال ہوتا تھا، یعنی یہ ٹرانزسٹر والی جنریشن تھی۔ تو دیکھتے ہیں 1947 میں ولیم شوکلے، جان بارڈین اور ولیم بریٹین، یعنی یہ 3 بندے، انہوں نے ٹرانزسٹر ایجاد کیا تھا۔ کون کون سے بندے، یہ نام آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو؟ ایک ہے یہ والا ولیم شوکلے، یہ ہو گیا، دوسرا جان بارڈین، اور تیسرا ولیم بریٹین ہو گیا۔ تو یہ انہوں نے 1947 کو ٹرانزسٹر ایجاد کی۔ اب ان کے فائدے کیا تھے ٹرانزسٹر کے؟ سب سے پہلے تو یہ جگہ کم، یعنی ان کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی تھی، اور 200 ٹرانزسٹر کا سائز ایک ویکیوم ٹیوب کے برابر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہم نے پہلی جنریشن پڑھی ہے اس میں یہ ویکیوم ٹیوبس استعمال ہوتی تھیں جو کہ سائز میں بہت بڑی تھیں۔ اب اس ایک، مطلب یہ میں یہاں لکھ دوں، ایک ویکیوم ٹیوب کے لیے اس کی جگہ یہاں پہ 200 ٹرانزسٹر جو تھے وہ استعمال ہوتے تھے، یعنی یہ فائدہ ہے۔ دوسری، یہ ویکیوم ٹیوب سے کافی کم قیمت ہے، مطلب جو ویکیوم ٹیوبس تھیں پہلی جنریشن میں وہ مہنگی ہوتی تھیں، اور یہ جو ٹرانزسٹر ہیں جو کہ کمپیوٹر میں استعمال کیے گئے تھے پہلے، یہ سستے تھے۔ پھر ٹرانزسٹر ویکیوم ٹیوب سے 40 گنا تیز کام کرتے تھے، یہ بھی ان کا فائدہ ہے، یہ بڑا اسپیڈ سے یعنی کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کا میں ذرا یہاں ان کو اریز کر لوں تاکہ آپ کو مینشن بھی کرتا ہوں، ساتھ ساتھ جو چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ پوائنٹ دیکھیں، یہ ویکیوم ٹیوب کی طرح گرم نہیں ہوتا اور ٹوٹتا بھی نہیں۔ یہ ٹرانزسٹر کے فائدے تھے، کس کی نسبت؟ ویکیوم ٹیوب کی نسبت۔ نمبر 1، یہ تھوڑی جگہ لیتے تھے ان کو سیٹ کرنے میں، اور ایک ویکیوم ٹیوب کی جگہ 200 ٹرانزسٹر سیٹ کیے جاتے تھے اس میں، کمپیوٹر میں۔ پھر یہ پوائنٹ ذرا دیکھیں، یہ ویکیوم ٹیوب سے کافی، یعنی قیمت میں تھوڑے ہوتے تھے۔ پھر اسے ذرا دیکھ لیں، ٹرانزسٹر ویکیوم ٹیوب سے 40 گنا تیز کام کرتے تھے، یہ آپ اس کی معروضیاں بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ لاسٹ والا پوائنٹ،
یہ ویکیوم ٹیوب کی طرح گرم نہیں ہوتا اور ٹوٹتا بھی نہیں۔ تو یہ بیٹا ٹرانزسٹر کے فائدے ہیں۔ اب ذرا ان کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اسے آسانی سے سمجھ بھی سکیں۔ اس کے لیے بیٹا ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں، میں اس کو سکرول ڈاؤن کر لوں تاکہ سکرول اپ ہو۔ پھر اس کی تھیوری کے لیے دیکھتے ہیں، یہاں سے ذرا سٹارٹ کرتے ہیں۔ الیکٹرانک کمپیوٹر میں بڑی تبدیلی ویکیوم ٹیوب کی جگہ ٹرانزسٹر کی تبدیلی تھی، یعنی یہ تو تھا کہ چونکہ اس کے فائدے مد نظر رکھتے ہوئے یہ بڑی تبدیلی تھی۔ پھر ٹرانزسٹر جو تھا یہ بیل لیب جو کہ لیبارٹری ہے میں 1947 میں ایجاد کیا گیا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اور جن 3 بندوں نے ایجاد کیا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ٹرانزسٹر چھوٹا ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے، اور ویکیوم ٹیوب کے مقابلے میں یہ حرارت کم خارج کرتا ہے۔ جو ویکیوم ٹیوب تھی وہ تو زیادہ حرارت خارج کرتی تھی اور گرم ہو کر ٹوٹ جاتی تھی، یہ ایسے نہیں تھے، لیکن یہ ویکیوم کی ٹیوب کی طرح ہی استعمال ہوتا تھا، یعنی سارا کام وہی تھا، لیکن اس میں یہ فرق بھی تھا جو آپ نے یہ دیکھ لیا ہے۔ پھر اس نے پہلی جنریشن کا یہاں حوالہ دیا ہے کہ کمپیوٹر کے مقابلے میں دوسری جنریشن کے جو کمپیوٹر تھے وہ چھوٹے اور بہت ہائی پروسیسنگ سپیڈ والے تھے، یعنی سائز میں یہ چھوٹے تھے اور ان کی سپیڈ بھی زیادہ تھی۔ ان میں سے اکثر کمپیوٹرز میں انٹرنل سٹوریج کے طور پر میگنیٹک کور میموری استعمال ہوتی تھی، یعنی ان کے لیے جو ڈیٹا ہوتا تھا وہ سٹور بھی کیا جا سکتا تھا، اس کے لیے میگنیٹک کور میموری تھی، وہاں ڈیٹا سٹور کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسری یہ جو جنریشن ہے اس کے جو کمپیوٹر تھے وہ مزید پیچیدہ حساب منطقی یونٹ، اب پیچیدہ حساب میں سمپل تو یہ ہوتا ہے کہ جمع نفی ضرب تقسیم ہوتا تھا یا جذر ہوتا تھا، یہاں اس کے علاوہ اور بھی کیلکولیشن کی جاتی ہے۔ منطقی یونٹ لاجیکل یونٹس، جس میں آپ کسی 2 مقداروں کو ان کا موازنہ بھی کر سکتے تھے، لیس دین گریٹر دین، اس طرح کی۔ نچلی اور ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز، یعنی یہ 2 قسم کی پروگرامنگ ہیں، ہائی لیول اور لو لیول لینگویجز، جیسے بیسک، یہ اب لینگویج کے نام ہیں، کوبول، پاسکل اور اسمبلی، یہ جو ہیں لینگویجز کے نام ہیں، یہاں میں ان کو سرکل کر دیتا ہوں۔ بیسک، کوبول، پاسکل اور اسمبلی یہ استعمال ہوتی تھی، یہ دوسری جنریشن میں۔ اس کمپیوٹر کے ساتھ سسٹم سافٹ ویئر کی سہولت بھی تھی۔ سسٹم سافٹ ویئر جو ہے ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو سسٹم کو کنٹرول کرتا تھا، اس کی مینجمنٹ کرتا تھا۔ سسٹم جو سی پی یو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ دوسری جنریشن کمپیوٹر کی مثالوں میں، یعنی جو دوسری جنریشن کے کمپیوٹر ہیں ان کی مثالیں کون سی ہیں؟ IBM ہے اور 7094، یہ اس کے ماڈل ہیں۔ پھر IBM 1400 سیریز، یعنی وہ ماڈل ہو گئے، اور CDC 164 یعنی 164 یہ شامل ہے۔ تو آپ نے اگر معروضیاں کرنی ہے تو یہ جو پوائنٹس سرکل کیے ہوئے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے تیار کر لیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو لکھنے میں آپ کو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور آپ اچھے مارکس بھی لے سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم تیسری جنریشن پڑھیں گے۔ اتنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔